الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ودخل المدینة علی حین غفلۃ من اہلها ودخل اور وہ داخل ہوا یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ودخل المدینۃ اور وہ شہر میں داخل ہوا علی حین غفلۃ کسی قدر غفلت کے وقت من اہلها اس کے رہنے والوں کی طرف سے فوجد پس اس نے پایا فیہا اس شہر میں رجلین دو آدمیوں کو یقتتلان کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں ھذا یہ من شیعتہ اس کے گروہ سے ہے وھذا اور یہ من عدوہ اس کے دشمنوں سے ہے فاستغاثہ پس اس سے مدد مانگی الذی اس شخص نے جو من شیعتہ اس کے گروہ میں سے تھا علی الذی اس کے خلاف جو من عدوہ اس کے دشمنوں میں سے تھا فوکزہ پس اسے گھونسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے فقضى علیہ پس اس کا کام تمام کر دیا قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا یہ من عمل الشیطان شیطان کے کام سے ہے انہ بے شک وہ عدو مضل مبین عدو دشمن ہے مضل گمراہ کرنے والا مبین کھلا قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے ظلمت ظلم کیا نفسی اپنی جان پر فاغفر لی پس مجھے بخش دے فغفر تو اس نے بخش دیا لہو اسے انہ بے شک وہ ہوا وہی الغفور بے حد بخشنے والا الرحیم نہایت رحم والا ہے قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب بما اس وجہ سے جو انعمت تو نے انعام کیا علیہ مجھ پر فلن اکون تو میں کبھی نہیں ہوں گا ظہیراً مددگار للمجرمین مجرموں کے لیے فاصبح پس اس نے صبح کی فی المدینتی شہر میں خائفاً ڈرتے ہوئے یترقب انتظار کرتا تھا فَإِذَا الَّذِي تو اچانک وہی شخص جس نے استنصرہ اس سے مدد مانگی تھی بالامس کل یستصرخہ اس سے فریاد کر رہا تھا قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لہو اس سے قال لہو موسیٰ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکا یقیناً تو لغوی ضرور گمراہ ہے مبین کھلا فلما پس جب فلما ان ارادہ پس جب ارادہ کیا اس نے ان یبطشا کہ وہ پکڑے بالذی اس آدمی کو ہوا وہ عدو لہما دشمن تھا ان دونوں کا قال تو اس اسرائیلی نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اترید کیا تو چاہتا ہے ان تقتلنی کہ تو مجھے قتل کر دے کما جس طرح قتلتا تو نے قتل کر دیا نفساً ایک شخص کو ایک جان کو بالامس کل یہ امس گزشتہ کل ان ترید نہیں تو چاہتا الا مگر ان یہ کہ تکونا تو ہو جائے جباراً زبردست جابر فی الارض زمین میں
وما ترید اور تو نہیں چاہتا ان تکونا کہ تو ہو من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء اور آیا رجل ایک آدمی من اقصى المدینتی شہر کے سب سے دور کنارے سے، یسعی دوڑتا ہوا، قال اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان الملأ بے شک سردار یأتمرون مشورہ کر رہے ہیں بکا تیرے بارے میں لیقتلوک کہ وہ تجھے قتل کر دیں، فخرج پس نکل جا انی یقیناً میں لکا تیرے لیے من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج پس وہ نکل پڑا منہا اس شہر سے خائفاً ڈرتا ہوا یترقب انتظار کرتا تھا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب نجنی مجھے نجات دے، مجھے بچا لے من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے، ظالم قوم سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک دن محل سے شہر کی جانب آئے، اور شہر میں موسیٰ علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب غفلت کا وقت تھا۔ غفلت کے وقت سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نصف النہار دوپہر کا وقت لیا ہے، کیونکہ اس وقت عموماً لوگ آرام کرتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں، تو یہ وقت مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لیا۔ اور یہ بات بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام وہ شہر سے باہر، محل یعنی فرعون کا جو تھا وہ شہر سے یعنی جو عام آبادی تھی اس سے باہر تھا، اس سے باہر واقع تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ۔ اور یہاں پر المدینہ کے لفظ سے بھی یہ وضاحت ہو گئی کہ پورے ملک کے اندر اس کی حکمرانی نہیں تھی فرعون کی۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر میں داخل ہوئے، کب؟ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا کہ جب شہر والے غفلت کے اندر تھے، یعنی وہ سنسان شہر لگا ہوا تھا، لوگ اپنے گھروں کے اندر تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب شہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، دو آدمی ہیں وہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ غور کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک ان کو قبطی اور ایک بنی اسرائیل میں سے شخص سمجھ آیا، تو جو قبطی تھا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے وہ دشمن تھے، اور جو بنی اسرائیلی شخص تھا اس کو کہا ھذا من شیعتہ، یہ میرے قبیلے میں سے، یہ میرے خاندان میں سے ہے، یہ میرے گروہ میں سے، وھذا من عدوہ، اور دوسرا جو ہے وہ میرے دشمن میں سے، یعنی فرعون کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی بنی اسرائیلی جو شخص تھا اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ وہ مظلوموں کے ہمدرد تھے، اور طبعی طور پر وہ کمزوروں کے ہمدرد تھے، اور یہ جانتے بھی تھے کہ کس طرح قبطی روزانہ وہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں بنی اسرائیل پر، تو ان سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھے، روزانہ اس کا مشاہدہ وہ اپنے محل کے اندر کیا کرتے تھے، تو اس لیے قدرتی طور پر ان کی جو ہمدردیاں تھی وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی، اور قوم بھی یہ جانتی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے ایک فرد ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قبیلے کے فرد نے آواز دی، مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے چلے گئے، اور جیسے ہی مدد کے لیے گئے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جو قبطی تھا اس کو ایک گھونسا مارا۔ اب جیسے ہی اس کو گھونسا لگا، مکہ لگا،
وہ فوری طور پر اس کا کام تمام ہو گیا، اس کو موت واقع ہوگی، مر گیا وہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا نہ ہی قتل کرنے کا ارادہ تھا اور نہ ہی ان کے وہم گمان میں یہ بات موجود تھی کہ وہ ایک مکے کے ساتھ مر جائے گا۔ تو جب یہ اچانک ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اب اس کے انجام پر غور کرنا شروع کر دیا کہ اب یہ جو مجھ سے کام ہوا ہے یہ میرے حق میں اور بنی اسرائیل کے حق میں بڑا خطرناک ثابت ہوگا۔ اب یہ فرعون مزید ہم پر ظلم کرے گا، مزید ہمارے حالات تنگ کر دے گا، مزید ہم پر مظالم کو ڈھائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب نتیجے پر غور کیا تو سخت پریشان ہوئے اور پھر کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے جس نے بڑے فساد کے لیے مجھے غصہ دلا کر یہ کام کروا دیا، کیونکہ شیطان ایسا دشمن ہے جو واضح ہے، کھلم کھلا ہے اور گمراہ کر دینے والا ہے۔ تو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو قتل ہوا یہ عمدن نہیں تھا، جان بوجھ کے نہیں تھا، یہ کون سا قتل تھا؟ یہ قتل خطا تھا، یہ غلطی سے ان سے یہ معاملہ ہوا تھا اور اب اس کی سزا بھی نہیں بنتی تھی، اس کی سزا بھی نہیں بنتی تھی، لیکن قوم والے جو ہیں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کا ارادہ کر لیا۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے نتیجے پر غور کیا تو کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ اب یہاں سے کچھ لوگ یہ دلیل بھی پکڑ لیتے ہیں کہ جی جہاد کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، آپ اگلے بندے کو مار رہے ہوتے ہیں تو یہ شیطانی عمل ہے، نعوذ باللہ، تو یہ استدلال کرنا اس آیت سے بہت بڑی غلطی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ان سے قتل ہوا تو اب فوراً اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرنے لگ گئے، رب انی ظلمت نفسی، کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر کیا کر لیا ہے، ظلم کر لیا۔ اب غور کریں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر تو قتل نہیں کیا تھا، لیکن کیونکہ پیغمبروں کی شان کیا ہے، بڑی ہے، تو ان کی شان کے لحاظ سے یہ بے احتیاطی بھی مناسب نہیں تھی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گناہ سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے لگ گئے، فاغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت بھی کر دی، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نادم رہے، اور قیامت کے دن بھی جب لوگ ان کے پاس آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کیجیے، تو وہ اپنی ندامت کا اظہار کریں گے کہ انی قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها، کہ میں نے ایک ایسے انسان کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو یعنی وہ نادم ہے، پریشان پشیمان ہے، حالانکہ وہ جان بوجھ کر ان سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کتنے اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والے تھے، ڈرنے والے تھے اللہ رب العالمین سے، اگرچہ ان کا منصب کتنا ہی اعلیٰ تھا، شان کتنی ہی نرالی تھی ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں میں سے ان کا انتخاب کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا تھا، اور چھوٹی سی بھی غلطی کو وہ اپنے لیے ہلاکت کا باعث سمجھ جا کرتے تھے، اور اس لیے کہا ربی انی ظلمت نفسی، کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر کیا ہے، ظلم کر لیا ہے، فاغفر لی، مجھے تو معاف کر دے، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، معاف کر دیا۔ اب یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نا فغفر لی، اس میں بخشش کی بھی درخواست ہے اور ساتھ میں پردہ ڈالنے کی بھی درخواست ہے، کیونکہ مغفر عربی زبان میں اس خود کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جنگ میں سر کو ڈھانپا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کیا اور ان کے اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے پردہ بھی ڈال دیا، جب تک اگلے دن کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا کسی کو اس واقعے کی خبر تک بھی نہیں ہوئی کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن کریم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کا محافظ ہے۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ بائبل میں پڑھیں گے تو بائبل موسیٰ علیہ السلام کو قتل عمد کا مجرم ٹھہراتی ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر قتل کیا، کہ جب دیکھا کہ مصری اور اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی اور جب دیکھا وہاں پر کوئی نہیں تھا تو دوسرے آدمی کو مارا اور مار کر اس کو ریت کے اندر چھپا کے چلے گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہے، اپنے نبیوں کو بھی انہوں نے نعوذ باللہ، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، ان پر بھی تہمتیں لگا لیا کرتے تھے۔
تو قرآن کیا ہے؟ اس کا محافظ ہے، اور قرآن نے بالکل واضح کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے بخش بھی دیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پردہ بھی ڈال دیا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، تو اللہ رب العالمین سے پھر ایک اور دعا انہوں نے کی، رب بما انعمت علیہ، کہ اللہ تو نے مجھ پر جو انعام کیا ہے نا، اب اس کی وجہ سے میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اب اس سے ہر قسم کی نعمت بھی مراد ہو سکتی ہے، یا پھر یہ نعمت بھی مراد ہو سکتی ہے میرے اس قتل کے اوپر جو ہے، اس فعل کے اوپر تو نے پردہ ڈال دیا ہے، اور میں اب تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اب یہاں مجرم سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اسرائیلی شخص ہے جس کی انہوں نے مدد کی تھی، کیونکہ وہ جرم کا سبب بنا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجرمین سے مراد فرعون اور اس کی قوم کے لوگ مراد لیے ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھی نافرمان تھے، اور اسی طرح وہ بنی اسرائیل پر ظلم بھی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کا مطلب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ اللہ جو تم نے مجھے نعمت دی ہے، تم نے مجھے عزت دی ہے، راحت دی ہے، قوت دی ہے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ میں ان کفار کے اندر پلا ہوں، میں فرعون کے دربار کے اندر پلا ہوں، محل کے اندر پلا ہوں، تو میں ان کی حمایت کرنا شروع کر دوں گا، نہیں، بلکہ میں ان سے اپنا تعلق ختم کرتا ہوں، میں ان سے اپنے تعلق کو ختم کرتا ہوں، میں اپنا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ تو اس آیت سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ دینے اور اس کے تعاون کرنے کی ممانعت بھی ثابت ہوتی ہے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب صبح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب قتل ہوا تو وہ واپس محل میں نہیں گئے، اسی شہر کے اندر موجود تھے، اور جب صبح انہوں نے اس شہر میں کی تو حالت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ڈر رہے تھے، خائفاً، کیا تھا؟ ڈر تھا، خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یترقب، انتظار کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ انتظار۔ یترقب کا معنی ہوتا ہے گردن پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا، انتظار کرنا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا ڈر اور خوف تھا کہ کبھی بھی مجھے کوئی پکڑنے آ جائے گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے۔ جب شہر میں صبح کی تو دیکھا فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، کہ جس اسرائیلی نے کل مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر وہ آوازیں لگا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی تو جو ہے نا بڑا گمراہ ہے، اور تو ہر ایک سے لڑائی کرتا پھرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ارادہ کیا ان یبطش بالذی هو عدو لہما، کہ اب اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن ہے۔ اب پکڑنا کس کو چاہ رہے تھے؟ قبطی کو موسیٰ علیہ السلام پکڑنا چاہ رہے تھے، لیکن اسرائیلی جو ہے وہ ڈر گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا تھا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی تیور دیکھ کر ڈر گیا، اور وہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ موسیٰ کل تم نے بندے کو مار دیا تھا، آج تم مجھے مارو گے۔ جیسے ہی یہ بات، کیونکہ یہ پہلے راز تھی موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور اس اسرائیلی کے درمیان، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں تھا، تو جب قبطی نے یہ بات سنی تو فوراً جا کر اس نے فرعون کو اطلاع دے دی، اور فرعون شدید غضبناک ہوا، فوراً اس نے سرداروں کو مجلس بلائی اور فیصلہ کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم نامہ جاری ہو گیا، اور وہاں سے پھر فوج ایک نکل گئی کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام جہاں پر بھی ملے پکڑو، ان کو گرفتار کر کے لے کر آؤ اور ان کو ہم قتل کر دیتے۔ لیکن اللہ رب العالمین جب جس کو بچانے پر آئے تو کوئی اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العالمین نے پھر اسی مجلس میں سے ایک شخص کو بھیجا جو آیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ خیر خواہ تھا، اور اللہ نے کیا کہا؟ من اقصى المدینتی، وہ
شہر کے دور کے کنارے سے آیا، شہر کے دور کے کنارے سے وہ دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ سردار بیٹھ کے آپس میں رائے لے رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ جاری کر دیا ہے، تو فخرج انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب یہاں پر غور کریں، سورہ یاسین کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، اور ادھر ہے وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی۔ تو مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ رجل یہاں پر پہلے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ اس نے بہادری کا کام کیا، مردانگی کا کام کیا، اس لیے رجل کا لفظ پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر کیا ہوا؟ فخرج منہا خائفا، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور اسی طرح انتظار کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے، کیونکہ اب انہوں نے پوری اپنی بچپن کی زندگی گزاری تھی، وہ محل کے اندر اور ایک شہزادے کی حیثیت سے گزاری تھی، خوشحالی کے ساتھ راحت اور آرام والی زندگی گزاری تھی۔ اب وہ جب نکل رہے ہیں تو اب ظاہر ہے آزمائشیں، تو اللہ رب العالمین سے کیا دعا کی؟ رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دینا۔ یعنی جس طرح اللہ تو نے معجزانہ طریقے سے پہلے مجھے بچا کے رکھا ہے ان ظالموں سے، تو اب بھی مجھے بچا کے رکھنا، کیونکہ وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو چکے ہیں، اب تو ہی مجھے بچانے والا ہے۔ اب یہ آخری جو الفاظ ہیں نا، اس سے ایک تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب بھی ہم کسی علاقے کے لیے نکلیں، جائیں، ہجرت کریں، تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ میرا رب مجھے جو ہے رہنمائی دے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ اسی طرح یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ رب نجنی من القوم الظالمین۔ تو اس لیے انسان کو جب بھی وہ ہجرت کرے تو اللہ رب العالمین سے خیر مانگ کر وہ اس علاقے کی طرف جائے۔ اور اسی طرح یہاں پر وجاء رجل من اقصى المدینة، یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، خبر واحد کا۔ خبر واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کا خبر دینا، واحد ایک کو کہتے ہیں، اور خبر دینا، ٹھیک ہے۔ خبر واحد کچھ لوگ کہتے ہیں وہ حجت نہیں ہے، اور کچھ لوگ عقیدے میں خبر واحد کو حجت نہیں مانتے، کچھ مطلق حجت نہیں مانتے۔ حالانکہ یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر کئی دلائل موجود ہیں، اور اسی طرح یہ جو دین اسلام کھڑا ہے یہ خبر واحد کے اوپر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب خبر لے کر آنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کون ہیں؟ جبریل اکیلے ہیں، اور جبریل آگے خبر پہنچا رہے ہیں کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی علیہ السلام آگے صحابہ کو خبر پہنچا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی کون ہیں؟ اکیلے ہیں۔ تو اگر خبر واحد مطلق طور پر حجت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اور فرشتوں کو بھی بھیجتے کہ جاؤ تم جاؤ، اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ اور بھی ہوتے، جس طرح کہ کفار کا مطالبہ بھی تھا کہ تمہارے ساتھ فرشتے ہوں جو تمہاری تصدیق کریں، جو بات کہیں کرو تم، اور وہ تمہاری بات کی تصدیق کرتے پھریں، ہم تمہارے پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو یہ خبر واحد کو مطلق طور پر کہہ دینا کہ جی حجت نہیں ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر کئی دلائل اس کے موجود ہیں، خبر واحد کے حجت ہونے کے، اور ہمارا دین اسلام یہ خبر واحد پر ہی کھڑا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر اور سورہ یاسین کے اندر یہ جو واقعہ بیان کیا، وجاء رجل، ایک شخص آیا تھا، ایک شخص کی بات سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر پڑے، نکل پڑے اس شہر سے۔ کوئی نہیں انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جب تک متواتر نہیں ہوگی، بہت سارے لوگ آگے مجھے خبر نہیں دیں گے، میں بات نہیں مانوں گا۔ اسی طرح سورہ یاسین کے اندر جا کے پڑھے، وہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ جی سارے لوگ آئیں گے پھر خبر دیں گے پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، نہیں۔ تو خبر واحد کیا ہے؟ حجت ہے، اور نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے خبر واحد کو حجت مانا ہے۔ تو یہ کہنا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور ہمارے استاد شیخ فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ تعالیٰ صادق آباد کے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی اس چیز کو نقل کیا ہے کہ یہ خبر احاد، خبر متواتر، یہ محدثین کی اصطلاح نہیں ہے،
یہ فلسفی منطقی ان کی اصطلاحات ہیں، انہوں نے کسی طرح یہ محدثین کی اصطلاح بنا دی ہیں اور باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر دلائل بھی دیے ہیں، تفصیل کے لیے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اختصار کے ساتھ یہی بات ہے کہ خبر واحد کیا ہے؟ حجت ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح احادیث مبارکہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔